صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، توبوا إلى الله استغفر الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم۔ میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7 کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 7 نکال لیجئے۔ سبق نمبر 7 کی ابتدا میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے، آج اس سبق کے اندر حروف مدہ کی مشق ہوگی، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چھوٹی سی دال کی طرح، مڑی ہوئی چھوٹی سی دال کی طرح جو حرف کے اوپر ہوتی، اسے کہتے ہیں جزم۔ یہ حرف کے ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، جزم، اسے سکون بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک یعنی حرکت والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے متحرک یعنی حرکت والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر جس کی ہم مشق کریں گے وہ ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو، یا، یہ حروف مدہ ہیں، مگر ان کا سبب ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن ہو یعنی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن ہو یعنی یا کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ یہ حروف مدہ کی پہچان ہے۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ ہوں گے، اور ان تینوں حروف کو جب یہ مدہ ہو تو ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر، جیسے با، الف زبر با، اب اس کو ہم نے کھینچا، جیسا ہم نے اس سے پچھلے اسباق کے اندر حرکات کی مشق کی تھی، یعنی سبق نمبر 3 میں، سبق نمبر 4 میں اور سبق نمبر 6 کے اندر بھی ہم نے جو حرکات کی مشق کی تھی، اور اس میں یہی ہم نے سیکھا تھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ حرکات کو کھینچنا نہیں پڑتا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جاتا ہے، یہ اس کی درست ادائیگی ہے۔ لیکن حروف مدہ جب مدہ ہو، جیسے الف مدہ، با
الف زبر با، تو اب اس کو ہم نے کھینچا، دراز کیا. یہ تھوڑا سا جو دراز کیا یہ ایک الف کی مقدار بنتی ہے، ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکت کے برابر ہم نے اس کو کھینچا. جیسے با با با، یہ ایک حرکت، اور دوسری حرکت اگر اس میں اس کی مقدار بڑھائیں گے تو با، یہ دراز ہوا. تو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر حروف مدہ کو پڑھیں گے. اس بات کا خیال رکھیے گا کہ قرآن پاک میں جہاں بھی حروف مدہ ہوں انہیں گھٹائیں گے نہیں، حذف نہیں کریں گے، حروف مدہ پڑھے جائیں گے، حروف مدہ کو حذف نہیں کریں گے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ کے اندر، کلمے کے اندر حرف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا یہ بڑی غلطی کہلاتی ہے، یعنی لحن جلی جو بڑی غلطی ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے. لہذا حروف مدہ کو ہم نے حذف نہیں کرنا، بلکہ حروف مدہ کی جو مقدار ہے 2 حرکت یعنی ایک الف کی مقدار جو ہے اسے کھینچ کر ادا کرنا ہے، حروف مدہ حذف نہیں کرنے. تو اس کی انشاءاللہ مشق کریں گے جتنی توجہ کے ساتھ، اس قدر انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی اور مزید بہتری پیدا ہوگی. تو آج انشاءاللہ حروف مدہ کی ہم مشق کرتے ہیں. جب الف مدہ ہوگا یعنی جیسے با الف زبر با، اب ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر ہم نے کھینچا، تو زبر میں آواز اور منہ دونوں کھول کر ادا کریں گے. اور وہ ساکن سے پہلے پیش ہے وہ مدہ ہوگی، اس کو بھی 2 حرکت یعنی 2 پیش کے برابر 2 حرکت کے برابر ایک الف کی مقدار میں اسے دراز کریں گے، کھینچیں گے، مگر معروف پڑھیں گے. با واو پیش بو، دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے. اگر کامل گول نہیں کریں گے تو مجھول ہو جائے گا، جیسے بو، تو یہ درست نہیں ہے. اس کو معروف پڑھنا ہے، بو، 2 حرکت کی مقدار اس کو کھینچنا ہے. اسی طرح یا مدہ کو جب ادا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر یعنی با یا زیر بی، اب آواز کو گرا دیں گے، آواز کو گرائیں گے تو معروف ادا ہوگی. اگر آواز کو گرائیں گے نہیں تو پھر جو زیر ہے وہ مجہول طریقے سے ادا ہوگی. لہذا اس طریقے ادائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خوب توجہ کے ساتھ مشق کیجیے گا. مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7 کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اعوذ عین واو پیش او، یہاں واو مدہ ہے، یہاں واو مدہ ہے. اب اس کو ہم نے 2 حرکت کے برابر کھینچا. اب جیسے حروف مدہ کی ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، اس طرح جب قرآن پاک میں یا تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ میں جب پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ محسوس کریں گے کہ واقعی اس کو کھینچا جاتا ہے اور یہ حرف مد ہوتا ہے. اب وہ ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ ہے، اس کو ہم 2 حرکت کے برابر، جیسے اعوذ 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 باللہ نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اعوذ، عین کو تھوڑا دراز کریں گے اس لیے کہ عین کے آگے وہ ہے اور وہ ساکن ہے، عین پر پیش ہے تو وہ مدہ ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر یعنی 2 حرکت کے برابر اسے کھینچ کر ادا کریں گے. اسی طرح من الشیطان، تو پر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے. جو کھڑے حرکات ہوتی ہیں وہ جو ہے حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، تو اس کو بھی ہم نے 2 حرکت کے برابر کھینچا. من الشیطان الرجیم، تو اس طرح جو ہے اس کی پہچان بھی انشاءاللہ ہوتی جائے گی. تو توجہ کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے اور دہرائی میں انشاءاللہ زیادہ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با، اس کی ہجے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے حرف کا نام لیں گے جو متحرک ہے، جس کے اوپر حرکت ہے پہلے اس کا نام لیں گے اور پھر اگلے حرف کا نام لے کر اب اس پہلے حرف کی جو حرکت ہے اس حرکت کو پڑھیں گے. یعنی جیسے با الف زبر
با با واو پیش بو با یا زیر بی با بو بی. یہ زبر زیر پیش جب تینوں حرکات پڑھیں گے تو آپ رواں میں اس کو پڑھیں گے. با بو بی. تا الف زبر تا تا واو پیش تو تا یا زیر تی تا تو تی. سا الف زبر سا سا واو پیش سو سا یا زیر سی سا سو سی. اب اس سبق کے اندر بھی جو حروف مدہ کی ہم مشق کر رہے ہیں اس کے اندر بھی اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ جو حروف نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں انہیں نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور جو سختی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں انہیں سختی کے ساتھ. جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں حروف مستعلیہ ان کو پر پڑھنا ہے اور جو باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو باریک پڑھنا ہے. اس بات کا خیال یہاں بھی رکھنا ہے اور ہر جگہ رکھنا ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی ہم تلاوت کریں گے تو اس ادائیگی اور ان تمام باتوں کا خیال جو ہے ہر جگہ رکھنا ہے کہ جو پر حروف پڑھے جانے والے موٹے پڑھے جانے والے ان کو ہر جگہ موٹا ہی پڑھنا ہے اور جو باریک پڑھے جانے والے باریک پڑھنے, جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں انہیں نرمی سے پڑھنا ہے اور جو سختی سے ادا ہوتے ہیں انہیں سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے. سا سو سی جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم یا زیر جی جا جو جی. اب سطر نمبر 3 حا الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی. خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خی. اب سطر نمبر 4 دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی. ذال الف زبر ذا ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے, اس میں سختی سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو, نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. ذال الف زبر ذا ذال واو پیش وو ذال یا زیر وی
ذا ذو ذی. سطر نمبر 5. را الف زبر را. را پر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اس بات کا بھی ہر جگہ خیال رکھنا ہے کہ را پر جب بھی زبر یا دو زبر جب پیش یا دو پیش آ جائیں تو اسے پر پڑھنا ہے. را کے نیچے زیر، را کے نیچے دو زیر ہو تو را کو باریک پڑھنا ہے. را الف زبر را. را واو پیش رو. را یا زیر ری. را رو ری. زا الف زبر زا. زا واو پیش زو. زا یا زیر زی. زا زو زی. سین الف زبر سا. سین واو پیش سو. سین یا زیر سی. سا سو سی. شین الف زبر شا. شین واو پیش شو. شین یا زیر شی. شا شو شی. صاد الف زبر صا. صاد واو پیش سو. صاد یا زیر سی. سو سو سی. صاد جو ہے اس کی ادائیگی میں سیدھی کی آواز ہوگی، سختی سے ادا ہوگا اور اس کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے آگے ضاد ہے اور نیچے تو وا، یہ جو حروف آ رہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ان کو پر پڑھنا ہے، مگر زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کو کھولیں گے، ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. سو سو سی. ضاد الف زبر ضا. ضاد واو پیش ضو. ضاد یا زیر ضی. ضا ضو ضی. طا الف زبر طا. طا واو پیش تو. طا یا زیر طی. طا تو طی. وا الف زبر وا. وا واو پیش وو. وا یا زیر وی. وا وو وی. عین الف زبر عا.
واو پیش عو عین یا زیر عی عا عو عی غین الف زبر غا غین واو پیش رو غین یا زیر غی غا غو غی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی نا نو نی پیش پڑا تو ہونٹوں کو گول کریں گے. بعض اسلامی بھائیوں کے محسوس ہو رہے کہ وہ ہونٹ کامل گول نہیں ہو رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہونٹ گول کیے بغیر ادا کریں اور پھر مجہول طریقے سے جو ہماری مشق ہو. ہونٹوں کو گول کرنے کامل. نو نو نا نو نی نا نو نی. پیش کو جب بھی ادا کریں گے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے اور پھر صحیح ادا ہوگا. واو الف زبر وا واو واو پیش وو. اب اس میں ایک واو متحرک ہے جو پہلی یعنی پیش والی ہے حرکت والی ہے اور دوسری واو جو ہے وہ ساکن ہے جزم والی ہے. اب واو ساکن ہے اس سے پہلے حرف پر یعنی واو پر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہوگی. واو واو پیش وو
واو یا زیر وی وا وو وی ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی حمزہ کھڑا زبر آ. ابھی جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے. یہ جو کھڑا زبر ہے الف مدہ کے قائم مقام ہے. اور یہ جو الف شکل میں یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جب یہ کھڑا زبر آ گیا تو اب یہ الف نہیں کہلائے گا, پہلا حمزہ کہلائے گا. اب اس کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے. حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ واو پیش او. حمزہ یا زیر ای. آ او ای. حمزہ پر دیکھا نا اس کے اوپر ایک کھڑا زبر ہے تو یہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے. اب یہ محسوس نہیں کیجیے گا کہ یہاں الف مدہ کہاں سے آیا. تو یہ جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور اس کو دو حرکت یعنی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. آ او ای. آ او ای. یا الف زبر یا. یا واو پیش یو. یا زیر یی. یا یو یی. اب یہ یا زیر یی جو یا پہلی ہے یہ متحرک ہے, اس کے نیچے زیر ہے حرکت والی ہے, اور اس کے بعد جو یا ہے وہ یا ساکن ہے. تو یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی. تو اس کو بھی دو حرکت یعنی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے, جیسے یا زیر یی. یا یو یی. یا یو یی. جی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ حروف مدہ جو اس میں جو مد ہے یہ مد اصلی کہلاتی ہے. یہ جو مد ہے اس میں حروف مدہ کے اندر جو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ رہے ہیں دو حرکت کے برابر ہم جو دراز کر کے پڑھ رہے ہیں یہ حروف مدہ کو, تو یہ ان کے اندر جو مد ہے یہ مد اصلی ہے. یہ مد اصلی ہے اور اس کی مقدار اگر ادا نہ کی جائے تو حرف سرے سے ختم ہو جاتا ہے, جیسے حرف مد حذف ہو جاتا ہے اور یہ بڑی غلطی کہلاتی ہے. لہٰذا اس کی خوب مشق کیجیے اور قرآن پاک میں بھی جہاں بھی حروف مدہ آئیں تو ان کی جو ایک الف کی مقدار ہے دو حرکت کی مقدار ہے وہ کھینچ کر ہی ادا کریں گے. اگر نہیں کھینچیں گے تو حرف حذف ہو جائے گا, حرف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لہذا ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے اور اس سبق کی خوب جو ہے 7 نمبر سبق جو حروف مدہ کے ہیں اس کی خوب مشق کیجیے گا, پریکٹس کیجیے گا تاکہ مزید آسانی ہو. اللہ عز و جل مزید ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل ہم اما سپارے 30ویں سپارے قرآن پاک کے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس کی مشق کرتے ہیں. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اما سپارے کی آخری 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ نکال لیجئے, انشاءاللہ اس کی مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ
اعوذ برب الفلق. یہ قل جو ہے اس کو پر پڑھیں گے، قاف کو، دو نقطے والا قاف ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے. قل، قاف لام پیش قل، اس کو کل باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اسی طرح اعوذ، حمزہ پر زبر ہے، حمزہ کو دراز نہیں کریں گے، قل اعوذ نہیں پڑھیں گے بلکہ قل آگے اعوذ. تو یہاں واو مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے، زال پر پیش ہے، زال کو دراز نہیں کریں گے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کو معروف پڑھیں گے. بربل، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، با کو جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے، دوہرا پڑھیں گے اس لیے کہ با پر شد ہے، یہ مشدد حرف ہے. اسی طرح بربل الفلق، تو قاف آخر میں اس پر ہم نے وقف کیا، تو وقف کی صورت میں یہ ساکن ہوگا اور اس پر قلقلہ ہوگا، یعنی آواز میں جنبش ہوگی، آواز لوٹتی ہوئی آئے گی، جنبش ہوگی. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. اعوذ جب پڑھیں گے تو اعوذ، اس میں ہونٹوں کو گول کریں گے، ہونٹوں کو کامل گول کریں گے ورنہ مجھول پڑا جائے گا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر، یہاں غنہ کریں گے نون پر، یہ اخفا کا غنہ کہلاتا ہے. انشاءاللہ مدنی قاعدے میں جب یہ اخفا، ادغام اور دیگر غنات وغیرہ آئیں گے تو اس کی انشاءاللہ مشق کریں گے، اور قلقلہ کی بھی انشاءاللہ اس میں مشق ہوگی مدنی قاعدے میں. تو یہاں غنہ ہوگا من شر. اب را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اور ما خلق تو خا کو پر پڑھیں گے. میم الف زبر ما، جو ہم نے آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7 کی ہم نے جو مشق کی حروف مدہ کی، تو یہاں حرف مد کون سا ہے؟ الف مدہ ہے. ماشاءاللہ یہاں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے میم پر، تو اسے دو حرکت یعنی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. ما خلق، خا کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، اور قاف پر ہم نے وقف کیا، یہاں ساکن ہے اور وقت کی صورت میں ہم نے اس کو ساکن کیا، تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا. قلقلہ کا معنی جنبش، لوٹتی ہوئی آواز ہے. من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق، اب ہم نے پڑھا نا غا، تو یہ ایک الف کی مقدار ہم نے اسے کھینچا، اس لیے کہ یہاں الف مدہ کا قاعدہ ہے. کون سا ہے؟ الف مدہ. الف سے پہلے زبر ہے اور الف مدہ ہوگا، اور ایک الف یعنی دو حرکت کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھیں گے. غاسی، غائن کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. سین کو سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے. اسی طرح اذا وقب، قاف کو پر پڑھیں گے اور با پر ہم قلقلہ کریں گے، اس لیے کہ وقت کی صورت میں اسے ہم نے ساکن کیا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. جس حرف پر شد ہو، تشدید ہو، جو حرف مشدد ہو، تشدید تین دندان والی شکل کو کہتے ہیں. یہاں را پر بھی تشدید ہے، نون پر بھی تشدید ہے، فا پر بھی تشدید ہے. تو تشدید والے حرف کو، مشدد حرف کو دوہرا پڑھیں گے، جیسے شرن. اب نون یہاں تشدید ہے اس کے اوپر، تو اس پر غنہ بھی کریں گے. نون میم جب بھی مشدد ہو ان کے اوپر شد آئے گی تو ان میں غنہ کریں گے، اور ایک الف کی مقدار
اس میں جو ہے غنہ ہوگا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نفاثات، فا کے اوپر کھڑا زبر ہے، سا پر بھی کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اسے دو حرکت یعنی ایک الف کی مقدار دونوں حروف کو کھینچیں گے. فا سا تی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب سورۃ الناس کی مشق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل میں قاف دو نقطے والا ہے، حروف مستعلیہ میں سے قاف کو پر پڑھیں گے. اعوذ کا وہی طریقہ ہوگا جو اوپر ہم نے جو سیکھا ہے. اسی طرح برب الناس، تو نون پر شد ہے، مشدد حرف ہے، اس پر غنہ کریں گے، اور سین کو ہم نے ساکن کر دیا. تو اب حرف مد کے بعد اگر عارضی سکون آ جائے، جیسے وقف کی صورت میں ہم نے اس کو ساکن کیا جبکہ یہ پہلے سے ساکن نہیں تھا، تو یہ عارضی سکون کہلائے گا. جب عارضی سکون ہوگا تو اس کو مزید ہم کھینچ سکتے ہیں. قل اعوذ برب الناس. آخر میں سین کی آواز کو واضح کرنا ہے، اور اس کی آواز سیٹی کی آواز مزید زیادہ تکلف میں بھی نہ ہو، جیسے ناس اس طرح بھی نہیں پڑھنا، بلکہ سین کی جو سختی ہے، جو سیٹی کی آواز ہے، وہ واضح محسوس ہو اور ساکن کر دینا ہے سین کو. قل اعوذ برب الناس. ملک الناس. الہ الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.